بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ آیات مبارکہ 42 43 اور 44. پہلی آیت کریمہ سے اللہ کی توفیق سے بات کا آغاز کر اور اس کے متعلق بات عرض کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ہم ہوشیار ہو جائیں. ہر آیت کریمہ میں خیر کے خزانے ہیں. اس آیت کریمہ میں وہ چیز ہے جس کی روز مرہ مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں میں مجھے اور آپ کو انتہائی ضرورت ہے. دشمنوں، حاسدوں، شریروں جن سے دنیا اٹی پڑی ہے، اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس آیت شریفہ میں عجیب نسخہ مبارکہ ہے. مزید جو میں سمجھتا ہوں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے وہ غلط نہ ہو. اور وہ نسخہ مبارکہ ایسے ہے اور وہ نسخہ مبارکہ ایسا ہے کہ ہر شخص بہت بڑا سرمایہ دار اور دہاڑی دار مزدور، بہت بڑا تعلیم یافتہ اور بالکل ان پڑھ، بہت طاقتور اور بہت کمزور، غرضے کے ہر انسان اس نسخہ سے فائدہ اٹھا سکتے. اور ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں، اللہ کرے وہ بات نہ ہو، لیکن میں وہی سمجھتا ہوں کہ اس نسخہ سے فائدہ اٹھانے والے کہنے والوں میں سے اور سننے والوں میں سے بہت تھوڑے. اب آئیے آیت شریفہ پڑھتے ہیں اور اس نسخہ مبارکہ کو اللہ کی توفیق سے اللہ سے التجا کرتے ہوئے آج کے سبق سے لے کے جائیں کہ یا اللہ وہ نسخہ مجھے اور آپ سب کو استعمال کرنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فقولا اذهب انت واخوک، تم جاؤ اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور تم دونوں میرے ذکر میں، میری یاد میں سستی نہ کرنا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے ذریعے ان کے بھائی کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، اور تنہا نہیں، اپنی نشانیوں کے ساتھ. عصا پھینکیں، چھڑی پھینکے تو اژدہا بن جائے، بغل سے ہاتھ نکالیں تو چمکتا ہوا سامنے آ جائے. اور اس کے بعد نسخہ کیا دیا. اور تصور کر لیجیے کہ فرعون کو جا کے وہ بات کہنا جس میں وہ اپنی ذات کی نفی سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ انا ربکم، صرف خدا نہیں، انا ربکم الاعلی، سب سے اونچا میں تمہارا، اگر ہے تمہارے تو ہوں گے. یہ نہیں کہا میں رب ہوں یا خدا ہوں، تمہارا جو رب ہے
ان میں جو سب سے اونچا ہے وہ معاذ اللہ میں ہوں۔ اب دعوت کیا ہے؟ ہر نبی کی دعوت کی اساس بنیاد لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، چھوڑا ہی نہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی استثناء نہیں، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں، کوئی شوگر کوٹڈ بات نہیں، کوئی کمپرومائزنگ گفتگو نہیں، کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں، لا الہ الا اللہ ہر نبی کی دعوت کی اساس ہے۔ اب اس کے پاس جا رہے ہیں جس کا دعویٰ آپ سن چکے، اور یہ دعوت لے کے جا رہے ہیں، اور کتنا سفاک جابر اور ظالم ہے کہ شیر خوار بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دے گا، اور سفاکی کیا ہوگی؟ اس کو جا کے یہ کہنا آسان کام ہے، آسان ہے؟ تو اللہ پاک نے ایک تو دو نشانیاں دے کے بھیجا، اور کیا کہا؟ یا اللہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات اتار دو، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے گمان ہے، اور اللہ یہ یقین بنا دے کہ اگر میں آپ اس ہتھیار کو لے کے چلنے والے اور اس کو استعمال کرنے والے بن جائیں، رات کو مزے کی نیند سو، ٹینشن کی دوائیاں ختم ہو جائیں، پریشانی قلق اضطراب نہ رہے، وہ نسخہ دیا ہے رب العالمین۔ لیکن کس کس کے پاس ہے؟ میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ میرا سمجھنا غلط ہو، کہنے والے نالائق میرے ایسے اور بہت سے سننے، باقی لوگوں کی تو بات ہی نہیں، جو مسجد سے باہر ان کی بات نہیں، میں ان کی کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں اور سنتے ہیں، اس نسخہ سے محروم ہیں خود اپنے آپ کو۔ مفسرین نے اس بارے میں لکھا اور خوب لکھا، ان کا عمدہ بیان تو میں نقل کر کے بھی عرض نہیں کر سکتا، ٹوٹی پھوٹی بات کرتا ہوں۔ ایک بات جو میں نے پڑھی وہ یہ ہے، عبدالقدیر جی غور کرو، جب میں آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے احسانات یاد آئیں گے کہ نہیں؟ اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ پیدا کرنے والے، اللہ زندگی دینے والے، اللہ رزق دینے والے، اللہ شفا دینے، جب اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے عرش والے رب کے احسانات سامنے، ان کا نقشہ آنکھوں کے سامنے اور دماغ میں آئے گا کہ نہیں؟ یا اللہ ایسے ہی کر، ایسے ہی کر۔ جب رب کے سابقہ احسانات اور موجودہ احسانات کا دل و دماغ میں تصور آئے گا تو پھر آئندہ کے بارے میں مایوسی رہے گی یا مٹ جائے؟ نہیں رہے گی۔ قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت کریمہ 69 میں اللہ نے فرمایا، سن لیجیے، فاذکروا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور فلاح دو قسم کی ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ دنیاوی فلاح یہ ہے، توجہ فرمانا، ہمارے دین میں پہلے دنیا آخرت بعد میں ہے۔ دنیاوی فلاح یہ ہے کہ ایسی سعادت، ایسی خوشبختی، ایسی زندگی، ایسی نیک بختی مل جائے کہ زندگی خوشگوار بن جائے۔ جب زندگی خوشگوار بن جائے گی تو یہ شکایت کریں گے کہ نیند نہیں آئی رات۔ جس کی خوشگوار زندگی ہوگی
وہ تکیے پر سر رکھتے ہی غائب ہو جائے. بات کرنے والے کرتے رہ جائیں گے وہ کہاں پہنچا. اور اس کے لیے نسخہ کیا بتایا؟ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. تو بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مشکلات میں، دشمن کے مقابلے میں، کاروباری پریشانیوں میں، فیملی کی پریشانیوں میں، معاشرے کی پریشانیوں میں، اولاد کی پریشانی میں، بیوی کی پریشانی میں، خرچے کو کوئی مصیبت ہو، جب ذکر الہی کریں گے اللہ کی ذات اور صفات، اس کے متعلق جو پڑھا سنا ہے وہ سامنے آئے گا. جب وہ سامنے آئے گا مایوسی اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور میرا اور آپ کا بیڑا غرق کرنے والی سب سے بڑی باتوں میں ایک بات کیا ہے؟ بولو نا. قرم صاحب کو شک ہے؟ مایوسی مار دیا اس نے ہمیں. اگر بندہ سوئی پہ لٹکایا جانے کے لیے جائے مایوس نہ ہو، وہ گردن اٹھا کے چلے گا. اور قلعہ بند مایوس وہ وہاں بھی مرغا بنا. جینا ہے امید سے، اور امید ہے رب العالمین پر، تو جینے کا مزہ آئے گا کھلا. دوسری حکمت اللہ کا ذکر مصیبتوں کے وقت، مقابلوں کے وقت کرنے کی توجہ فرمائی. شاید دوسری حکمت، اللہ کرے کہ میں غلطی نہ کروں، حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ یہ موتی لے کے جائیں. موتی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرے میں اس کے ساتھ ویسا ہی. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ بندہ گمان کرے کہ اللہ میری مدد کریں گے. اللہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ بندہ امید کرے کہ مدد کریں گے اور وہ نہ کریں. نہ، اللہ کے ہاں یہ بات انا عند ظن عبدی بی. کریم جی سمجھ آ رہی بیٹے؟ میں اپنے بندے کے ساتھ کیسے ہوں؟ وہ سب زور سے. اور اس کے بعد جو ہمارے سبق کی بات ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. اور جب وہ میرا ذکر کرے تو میں اس کے ساتھ. میں کہاں سے لاؤں الفاظ اس چیز کے فائدے کو بیان؟ رب ذو جلال گواہ ہے، میں عاجز. خود سمجھیے، کوشش کیجیے. اب جس کے ساتھ عرش والا رب ہو اور خود ساتھ ہونے کا اعلان کرے، پھر وہ کسی سے مار کھائے گا؟ کوئی اسے دبا پائے گا؟ کوئی اس کا گلا دبا سکے گا؟ اگر اللہ چونٹی کی مدد کرے، ہاتھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. اور اگر اللہ ہاتھی کی مدد چھوڑ دے، ایک کیڑا اس کی تباہی کے لیے بہت. بات تو اوپر سے، نیچے تو کچھ بھی نہیں. نیچے تو خاکے ہیں، روح کہاں سے آتی؟ تو یہاں دیکھیے اللہ کی ہر بات میں حکمتیں ہیں. میں آپ سمجھے نہ سمجھیں، یہ جو فرعون کے پاس جاتے ہوئے یہ حکم دیا کیا کرنا ہے، وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي. اللہ جانے اصل بات کیا ہے، لیکن جو سمجھ میں آ رہی کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ گے تمہارے زبانیں میرے ذکر سے تر ہوں گی تو کیا ہوگا؟ میرے احسانات کی برکھا.
جو پیدائش سے لے کر اب تک تجھ پر ہے وہ تجھے مایوس نہ ہونے دے، تجھے نیچا نہ کرے گی، تجھے جھکنے نہ دے گی، تیری آواز میں کمزوری نہ آئے۔ اور کیا ہوگا جب تم دونوں میرا ذکر کرو گے؟ میں رب العالمین، جبار و قہار رب، مالک الملک تمہارے ساتھ ہوں گا، اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو فرعون تمہارا کیا بگاڑ؟ تو کچھ بگاڑا اس نے؟ بچوں کو ذبح کرنے والا۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب اس کے سامنے جا کے دعوت دیتے ہیں، قتل کر سکا؟ کہاں تھے اس کے لشکر؟ کہاں تھے اس کے شیطان ساتھی؟ دو آدمی گئے اسی قوم کے جن کے بچوں کو ذبح کیا جاتا، ٹس سے مس نہ ہوتے۔ اب ان دو آدمیوں کو اس کے دربار میں، اس کے سامنے، اس کی خدائی کو توڑتے ہوئے کچھ کر سکا ان کو؟ آئیے میرے ساتھ سورہ الانفال آیت شریفہ 45 دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم ملو کسی گروہ سے تو کیا کرو؟ دو کام کرنے، ثابت قدم رہو، یہ نہ کرے ذکر کرے اور مرغا بن جائے، نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر میدان بدر میں نہ آتی، یہ بات ہوتی تو میدان احد میں آ کے دندان مبارک شہید نہ کرواتے، 70 ساتھی شہید نہ ہوتے۔ ثابت قدم رہنا ہے، اور ساتھ صرف ثابت قدم رہنا کافی نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو جی بہت زیادہ یاد کریں۔ کیا ہوگا؟ وہی باتیں جو ہم نے عرض کی، اگر وہ ٹھیک ہیں، اور کیا کچھ ہوگا اللہ ہی جانے۔ اور یہ صرف بات میدان جنگ میں نہیں، دنیا میدان جنگ ہے، آئے دن میدان، قدم قدم پہ میدان ہے۔ اس میدان جنگ میں بھی اور دنیا کے میدان جنگ میں بھی کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور فلاح کا ایک حصہ دنیاوی فلاح وہ کیا ہے؟ ایسی خوشبختی مل جائے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے۔ اسی مقام پر گفتگو کو روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل کے سبق میں آیت شریفہ 43 اور 44 کے حوالے سے عاجزانہ گفتگو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بڑا بنانے سے محفوظ رکھے، اور جو کچھ ان خرابیوں میں سے ہم میں ہے اس کی کوئی گارنٹی اللہ وہ نکال دے اور وہ معاف کر دے۔ اے اللہ کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما، پریشانیوں، بیماریوں، غم و دکھوں سے نجات دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، بگڑے ہوئوں کو سدھار دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، اولادوں کے رشتوں کے لیے متلاشی والدین کو بہترین مبارک رشتے عطا فرما دے، اور رشتہ داروں کے ستائے ہوئے مظلوموں کی مدد فرما دے، اور ظالم رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی، حرمین شریفین کی، افغانستان کی اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، دین اور دین والوں کو بلند و بالا فرما، دین اور دین والوں کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے موت تک کتاب و سنت کی مجالس میں شرکت سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ موت کے دن تک
مسجد میں آنے سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہسپتالوں میں رو کے مرنے کی بجائے مسجدوں میں آتے جاتے رہیں۔ اے اللہ ایمان عافیت سے جینا ہو اور ایمان اور عافیت سے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے سامنے رحمت کے فرشتوں کو دیکھتے ہوئے دنیا سے جانا ہو۔ یا اللہ مانگنا آپ ہی کی توفیق سے ہے اور عطا بھی آپ ہی فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ ضرور عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔